عدالت میں پیش ہوئے ہیں اپنا بیل کنفرم کرانے کے لیے۔ مجھے ایک بات کا فخر ہے کہ میں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے عدالت کے کٹہرے میں آج میں میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے۔ اپنے ووٹر اپنے صوبے کے حق کے دفاع کے لیے ہم 2 تاریخ کو بھی 2 مارچ کو پیش ہوں گے۔ اب جو عدالت فیصلہ کرے یا پھر اس کو مزید طول دے۔ ایک ایف آئی آر جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی آپ لوگوں کی علم میں یہ بات لا چکے ہیں کہ ایک ایف آئی آر صوبائی حکومت کی ماں پہ درج کی گئی تھی کہ اس میں مختلف قسم کے دفعات لگائے تھے۔ جب آج صاحب نے ہمارے جو مسنگ پرسنز یا انفورس ڈس اپیرنسز کا جو معاملہ تھا اس کے کیمپ میں گئے تھے ہزار یکجہتی کے لیے، پھر یہ سب آ کے ادھر ریلی کی صورت میں ایک علامتی دھرنا دیا تھا تاکہ لوگ تو بڑا بھول جاتے ہیں بہت جلد، پھر ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ برننگ ایشو ہے بلوچستان کا۔ تو اس ریلی اور اس دھرنے کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی تھی۔ جب ہمارے علم میں یہ بات آئی تو ہم نے آ کے عدالت سے جو ہے بیل بیفور سیکھ کی، تو وہ ایک انٹرم بیل جو قانوناً ہے وہ دی گئی تھی، آج کے لیے تھی، آج کنفرمیشن کے لیے وہ بیل جو انٹرم بیل دی گئی تھی اس کو کنفرم کر دیا گیا آج۔ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اپنا بیل کنفرم کرانے کے لیے۔ مجھے ایک بات کا فخر ہے کہ میں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے عدالت کے کٹہرے میں آج کھڑا ہوں۔ یہ میرے لیے ایک آج احترام اور عزت کا بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اکٹھا کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ اب بات یہ کہ اگر اسٹیٹ یا حکومت وقت چل کے ماما قدیر کے کیمپ میں یا مسنگ پرسنز کا جو احتجاجی کیمپ ہے پچھلے 10-11 سال سے لگا وہ اسٹیٹ چل کے آتا تو پھر ہمیں ریلی نکالنے کی ضرورت نہیں، تو ہم پھر وہاں جا کے دھرنا نہیں دیتے۔ ہمارا ریلی ہمارا دھرنا مکمل آئین کے مطابق ہے، مگر یہاں پہلے میں نے کہا کہ اسٹیٹ کا ایک پالیسی ہے سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ، وہ ہر لیول کے جینین جو قیادت ہے جو مختلف طبقات کا نمائندگی کرتے ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسٹیٹ کے مشینری کا استعمال کرتا ہے۔ ہم عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اب کیس یقیناً ہمارے وکلاء چلائیں گے، ہمارے ساتھی بھی آتے ہیں، ہم پھر بھی پیش ہوتے رہیں گے جب بلائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں فرار اختیار کریں گے، مگر افسوس یہ ہے ہمیں بتائے بغیر یہاں ہمیں اشتہاری قرار دیا ہے۔ اس سے ریاست اس کے نظام کا بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے سر اس صوبے میں جو بھی خصوصاً آپ جب بھی مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں تو اس طرح کے ہیلے بہانوں سے تنگ پریشان کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک باقاعدہ نظام کے تحت سلیکٹڈ لوگوں کو سینٹ میں اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہے جہاں جینین ایشوز پہ کبھی بات ہوتا نہیں ہے۔ تو جب اسٹیٹ کا ایک پالیسی ہو کہ بلوچستان کے مسائل پہ پردہ ڈالنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی ایسے لوگوں کو بھیجا جائے جو یعنی نالی اور ٹرانسفارمر اور اس قسم کے کام میں رہیں اور جینین ایشوز کو نہیں اٹھائیں، تو پھر عوامی عدالت سڑک پہ چوکوں پہ لگتا ہے اور پھر وہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، تو پھر ان کو پھر سے تکلیف شروع ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ہم نے راستہ روکا، مگر لوگ سوشل میڈیا، سڑک تھڑوں، فٹ پاتھوں اور چوکوں پہ بات کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ کیس انہوں نے پھر سے بنایا تاکہ یہ آواز بھی بند کیا جائے۔ صاحب یہ بتائیں کہ 2 مارچ کو جو کوئٹہ کا جس میں آپ الیکشن لڑے تھے قاسم سلیم صاحب، کیس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا امید ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، 120 دن میں فیصلہ ہونے والا تھا، مگر اب 1000 دن گزرے ہیں۔ ہم کیا کہیں کہ اب عدالتوں پہ تنقید کا بھی قانون آرڈیننس جاری ہوا ہے، جب تک ان پہ تنقید نہیں کریں گے تو ان کا اصلاح کیسے ہوگا؟ ہم پیش ہوں گے، اس میں میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے۔ اپنے ووٹر اپنے صوبے کے حق کے دفاع کے لیے ہم 2 تاریخ کو بھی 2 مارچ کو پیش ہوں گے۔ اب جو عدالت فیصلہ کرے یا پھر اس کو مزید طول دے۔